یہاں پر ہماری جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے کوئی آتا ہے، جیسے صدقے کے بکرے ہیں وہ ہیں، میت بس سروس ہے، اور دیگر ہماری جو کوئی اگر ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو وہ ہم یہاں وصولتے ہیں، اور یا کوئی معلومات لینے آتا ہے تو وہ یہاں پر معلومات ہم دیتے ہیں۔ یہ مین آفس ہے شیڈ کا۔ پھر الگ الگ ہیں، جیسے ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے، وہاں تمام جو بھی سروسز ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ وہاں کی بلڈنگ میں ہوتے ہیں۔ برابر میں بچوں کا ہاسٹل ہے، وہاں الگ آفس ہے، وہاں کی جو بھی سروسز ہیں وہاں کے لوگ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سامنے اولڈ ہاؤس ہے، لیڈیز کا، جینٹس کا، بزرگوں کا، اور جو سائیکو پیشنٹ ہیں ان کی بلڈنگ ہے سامنے والی، وہاں پر الگ جو ہے نا معاملہ۔ اور اسی طرح ہمارا مسجد مدرسہ ہے، تو یہ اسکول کی بلڈنگ ہے، یہاں صبح میں اسکول ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 12:30 تک، پھر شام کی شفٹ میں 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ اس کون سی کلاسز ہیں؟ اس میں پرائمری فی الحال ہمارا وہ پرائمری ہے، جی سیکشن جی پورا ہے؟ پورا۔ اچھا، مدرسے میں آپ کے پاس رہائشی بچے بھی ہیں؟ مدرسے میں ہمارے رہائشی بچے ہیں جو یہیں رہائش پذیر ہیں، تقریباً کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تقریباً 250 کے قریب وہ بچے اچھا، ہیں، ماشاء جی اللہ۔ جی۔ وہ ٹوٹل فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے، ان کا کھانا پینا، یونیفارم، کتابیں، ہر چیز فاؤنڈیشن جو ہے نا ان کو مہیا کرتی ہے، اور ہم ان سے کوئی چارج نہیں لیتے کسی قسم کے بھی۔ آلموسٹ کراچی کے تمام علاقوں سے ہیں، کراچی سے؟ جی جی۔ کراچی سے باہر سے بھی ہیں؟ باہر سے بھی ہیں، بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، جی۔ سندھ کے علاقہ یہ جو ٹھٹا ہے، ٹھٹا سے آگے کے جو علاقے ہیں یہاں کے بچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا تھر میں جو ہے نا کام ہے، تھر میں ویل یعنی کنوؤں کا، جی۔ وہاں تقریباً 250 کے قریب اب تک شیڈ فاؤنڈیشن کنویں جو ہے نا وہاں پر بنوا چکی ہے، اور وہاں پر ہماری ایک مسجد مدرسہ بھی ہے، وہاں پہ بھی تقریباً 120-125 بچے ہیں جو وہیں پر رہائشی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اسکول مدرسہ وہاں پہ بھی ہے، مسجد ہے۔ یہ ہماری سروس اچھا، ہے۔ مدرسے میں آپ حفظ ناظر کون کون سی تربیتی کلاسز یا کورسز کراتے ہیں؟ ہمارے پاس دونوں ہیں، ناظرہ کے بچے بھی ہیں، حفظ کے بچے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں جو ہے نا ضیاء القرآن اکیڈمی کے نام سے جو ہے نا ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے، جس میں درس نظامی اور جو بڑے کورسز ہیں اسلامک وہ سارے جو ہے نا یہاں پر ہوتے ہیں۔ بالکل میت بس ہیں ہماری 4، جو شہر کے، کراچی شہر کے کہیں پہ سے بھی ہمارے پاس کال آتی ہے تو ہم وہ پرووائڈ کرتے ہیں میت بس۔ اور اسی طرح غسل کے لیے اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو غسل سروس بھی ہم دے دیتے ہیں، مطلب گھر پہ جا کر۔ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے کولڈ اسٹوریج یا وہ نہیں ہے، کولڈ اسٹوریج میں نہیں۔ ایسے کرتے ہیں؟ کفن تو جو ہے نا چارجز ہیں، کوئی اگر نان افورڈنگ ہوتا ہے، نہ دینے والا ہوتا ہے، لیکن ریزنیبل چارج؟ جی جی جی۔ اسی طرح بس کے بھی ہیں، تمام سروسز کے بھی ہمارے اسی طرح سے ہیں، نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پر ہم جو ہے ورکنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اوکے۔ ڈاکٹر صاحب، شیڈ فاؤنڈیشن کا جو قیام عمل میں آیا ہے، یہ تو اب سمجھیں کہ شیڈ فاؤنڈیشن بائی اٹ سیلف تو اس کو ایک تھوڑا عرصہ گزر گیا ہے۔ شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 5 سال کا اس کا ڈیوریشن ہے۔ شیڈ فاؤنڈیشن کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ شیڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ڈائمنشنس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ایک نمبر 1 تو یہ ہے کہ ابھی جو ہاسپٹل ہے، ایک ویجی کیئر ہاسپٹل ہے، پھر اس کے علاوہ پرائمری کیئر ہاسپٹل، ایک حسان میڈیکل سینٹر ہے، یہ سب صحت کی شعبے میں اس کی خدمات ہیں، اور بھی میڈیکل یونٹس وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیڈ ایبریویشن ہے، سپورٹ ہیلتھ ایجوکیشن فار ڈیزرونگ فیلوز۔ دوسرا ہمارا کام ایجوکیشن میں بھی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اسلامک اور ماڈرن اسکولز، دونوں اسکولز موجود ہیں۔ یہاں موجود ہیں؟ جی جی، بالکل بالکل۔ ہم جہاں پہ ایکچولی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک اسکول کا ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ اور اسی طریقے کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 اسکولز اور ہیں کراچی میں ہی ہیں، بالکل۔ ایک شاہ فیصل کالونی میں ہے، اور ایک 33 کی پٹی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن سینٹر موجود ہے، اسکول موجود ہے۔ شیڈ ہاسپٹل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک
ٹرجی کیئر ہاسپٹل ہے، تمام سہولیات یہاں پہ موجود ہیں. کارڈک ونگ ہے، ایجوکیشن سسٹم کے لیے جو ہے نرسنگ اسکول ہے، اور شیڈ فاؤنڈیشن کی دیگر خدمات بھی ہیں، جیسے یہ ہاسپٹل ہے، پھر اس کے علاوہ سینئر سٹیزن ہوم ہے، مینٹل سکنس یونٹ ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آرفنیج ہے، اور اسلامک اسکولز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، بہت ساری، مطلب کہ ایک چین آف سوشل اینڈ سماجی اور سوشل جو ہے وہ کاموں کی ایک لمبی سیریز ہے. آج کی جو تقریب ہے یہ اسپیشلی یہ ایک ہماری اینول لنچ ہوتا ہے، جس میں ہم میجرلی ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں. ڈاکٹرز ہمارے انوائٹڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹرز ہاسپٹل کی بیک بون پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز ہیں، اور ان کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ تقریب رکھتے ہیں. اور اس کی جو بیسک کیا کہنا چاہیے کہ ویژن ہے، وہ ویژن یہ ہے کہ ہم سب ایک شیڈ فیملی کو بلانگ کرتے ہیں، چاہے ہمارے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لیول پہ کیا کہنا چاہیے کہ باؤنڈریز میں ہم ڈویژن کر سکتے ہیں، لیکن ہم ویژن میں ڈویژن نہیں کر سکتے. شیڈ ہاسپٹل ایک بہت بڑے ویژن کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس ویژن میں مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف سوشل ڈیموگرافک کیا کہنا چاہیے کہ ڈسکرمنیشن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لیکن ان کا ویژن ایک ہی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپورٹ ہیلتھ ایجوکیشن فار ڈیزرونگ پیپل. دیکھیں اللہ کا شکر الحمدللہ، اب ہم نرسنگ کالج کی طرف آ گئے ہیں، اور اب ہم 4 ایئر ڈگری پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، جو بی ایس نرسنگ جنرک ہے. پھر اس کے علاوہ پوسٹ RN BSN بھی ہیں. ہماری ساری چیزیں اپروول ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اب بیچ ہم لے لیں گے. ڈپلوما کورسز تو پہلے ہی آلریڈی چل رہے ہیں، اور اب وہ پہلا سیشن ہمارا نیئر اپروکس کمپلیٹ ہونے والا ہے. اچھا، اس پہلے سیشن میں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ اپروکس ہمارے پاس 100 سیٹیں ہیں، اور نمبر آف فارمز 100 سیٹوں سے اوپر ہیں. اور اس کو بھی ہم نے بہت مینیج اور بہت جو ہے وہ آرگنائز وے میں اس کو رکھا ہوا ہے. STS جو ہے وہ ایگزامینیشن باڈی ہے، اس کے تحت ہم ٹیسٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سلیکشن ہوگا اس کو ہم ایڈمیشن دیں گے. دیکھیں بات وہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہمارے ویژن کی، ہمارا ویژن، ہم تو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن اور بہت ساری جگہوں پہ تو ٹوٹلی فری کام کر رہے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے، مارکیٹ تو اس وقت یہ ایک بزنس ہے، لیکن شیڈ فاؤنڈیشن اس کو جیسے دوسری چیزوں کو خدمت کی نیت سے اور جذبے سے کرتا ہے، اس کام کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کرے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل. اور ہم لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اسٹینڈرڈز جو ہے وہ مینٹین کیے جائیں، اور شیڈ فاؤنڈیشن جیسے دوسری ڈائمینشنز میں کام کر رہا ہے، اپنی سروسز کو جو ہے ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس میں اسٹینڈرڈس کو مینٹین کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس بھی انشاءاللہ اس کام کو بھی جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز کرے گا. فاؤنڈیشن سے منسلک تو ہمارے روئے رواں جو ہے وہ جناب مناف الانا صاحب ہیں، یہ انہی کی کاوشیں ہیں جس سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ ریاض نوری صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں. ایگزیکٹو ممبر عارف نجمی صاحب ہیں، اور ٹرسٹیز ہیں. بورڈ آف ایک پورا بورڈ ہے جیسے ٹرسٹ ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ چیدہ لوگوں کا نام بتایا جائے، تو میں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ ایکٹیو ہیں. ایکٹیو ان دیٹ سینس ہے کہ 24 گھنٹے ان کا کام جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے لیے ہی رہتا ہے، مطلب یہ ریزرو ہیں. شیڈ فاؤنڈیشن کے بیسمنٹ میں ہمارے پاس پورا ریڈیولوجیکل بلاک ہے، اس میں ایک سیریز میں جو ہے وہ رہ گئی تھی MRI، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، اور وہ سیکوینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. CT اسکین، MRI، الٹرا ساؤنڈ، ICU، NICU، PICU، OT، لیبر روم، کنسلٹنٹ OPD، مالیکولر لیب. اور لوگوں کو تو نہیں جانا پڑے گا، ان کے بچوں کو بھی نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ نرسنگ اسکول بھی بنا دیا، اور یہیں سے یہ بچے جو ہے وہ ملک کے لیے بھی جو ہے وہ اثاثہ بنیں گے، اور انشاءاللہ ادارے کے لیے بھی بنیں گے. شیڈ فاؤنڈیشن کی خدمت کریں، شیڈ فاؤنڈیشن کی ہیلپ کریں. ہیلپ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. آپ اپنے مالی احتیاط
بھی دے سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں, اپنا وقت دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑا کام ہے, نیکی کا کام ہے, ایسا کام جو کہ ایکچولی اگر کہنا چاہیے یہ ریاستی سطح پہ ہونا چاہیے. تو جو کام ریاست کو کرنا چاہیے وہ ہم ابھی کر رہے ہیں, تو اس میں مدد کریں. اور اسی توسط سے اگر اسی پروگرام کے توسط سے اگر آگے میسج چلا جائے تو ویسے تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ سرکاری ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو ان سے بھی جو ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ مزید ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن. شکریہ. میں یہاں پہ آج انوائٹ کیا گیا ہے مناف لانا صاحب یہاں جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں انہوں نے, اور یہ کہ میں اس ہاسپٹل میں یہاں پہ جب اس کا آغاز ہوا تھا اس وقت یہاں سے موجود ہوں, اور ماشاءاللہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں جو فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے بہت اچھی فیسلٹیز یہاں پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ جو تھیٹر ہیں اور یہاں کا جو وارڈ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے, اور کافی بہتر ماحول میں یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. جو بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی ٹریٹمنٹ میں بہتر ماحول میں کی جا رہی ہے, اور سہولتیں کافی حد تک یہاں موجود ہیں جو کہ ایک بیسک ہاسپٹل میں ہونا ضروری ہے. اور یہ پوری ہاسپٹل کی ٹیم کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ اس کے اندر ورک ہے, جس سے کہ اور ایسا ہاسپٹل اس علاقے میں پرووائڈ کیا گیا ہے جو یہاں ایک جو قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک ہاسپٹل آگے چل کے جو ہے اس علاقے کو اس سے لوگ مستفید ہوں گے, اور میں دعا کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل اور بہتر دن دگنی رات چوگنی ترقی. جی بالکل, یہ ہاسپٹل میں جو ساری جو بیسک فیسلٹیز ہیں تھیٹر کے اندر وہ نارمل جو ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں اور جاری چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک اچھے جو ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق, اور اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اسٹرلائزیشن ہو گئی اور باقی چیزیں تھیٹر کے اندر جو سارا ایریاز ہے وہ سب پر تھیٹر یہاں کافی بڑے تھیٹر ہیں, اچھا اس کے اندر جو ہے ہائیجینک ماحول ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں جو بیسک انسٹرومنٹ ہیں لیپروسکوپ وغیرہ وہ اچھے اسٹینڈرڈ انسٹرومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں. ہم ہر سال عید ملن پہ اپنے جو ڈاکٹرز کنسلٹنٹس ہیں یا ہمارے پاس ساتھ جو آر ایم اوز کام کر رہے ہیں ان کو بلا کر کے ایک جگہ بیٹھاتے ہیں, لنچ کراتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے کہ بھئی کون ڈاکٹر, کون سا کنسلٹنٹ, کون سی فیکلٹی کا جو ہے وہ ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے. ان میں آپس میں ریلیشن ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دوسرے باہر سے کچھ خصوصی مہمان بلاتے ہیں تاکہ انہیں ہم اپنے ادارے کے بارے میں, اپنے ہاسپٹل کے بارے میں, اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا سکیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, تاکہ انہیں بھی اویئرنیس ہو کہ ہمارے پاس یہاں پہ الحمدللہ کس طرح سے کار خیر ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں ہم کس طرح خدمت کر رہے ہیں اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس. اس کا پروگرام کا صرف مقصد صرف یہی ہوتا ہے. بہت شکریہ عارف بھائی. یہ ہمارے عید ملن ہوتا ہے, یہ ہم تمام جو اپنے ڈاکٹرس ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں عید ملن میں, اور پھر ان سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کہ ہاسپٹل کی کیا کارکردگی ہے, کیا ہے, اس بارے میں یہ ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ سارے ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹ سرجن ہیں وہ سب اس میں مدعو ہیں. لوگ وہی دنیا میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. میں سمجھتا ہوں یہ کام بخیر و خوبی بہت اچھے انداز میں شیخ فاؤنڈیشن انجام دے رہا ہے. یہ نارتھ کراچی جہاں کے مضافات سے اس کا تعلق ہے, اس کی آبادی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ لوگ جو کہ بڑے اسپتالوں کے اندر اپنا علاج نہیں کروا پاتے تو ان کے لیے یہاں پر شیخ فاؤنڈیشن نے پورا انتظام کیا ہے. یہاں پر ہارٹ ڈیزیز کا بھی علاج ہوتا ہے, یہاں پر کڈنی کا بھی علاج ہوتا ہے, یہاں پر بلڈ پریشر کی غرض یہ کہ جتنی انسان کی اتنی بیماریاں ہیں کم و بیش ان سب کا علاج شیخ فاؤنڈیشن کرتا ہے. نہ صرف علاج کر رہا ہے بلکہ جو لوگ معذور ہیں, جو لوگ مینٹلی ریٹائرڈ ہیں, ان کو بھی اس نے یہاں پر اپنی پناہ گاہ میں رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں شیخ فاؤنڈیشن کی بہت بڑی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ مناف علانا صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ شاد و آباد رکھے, کیونکہ اعانۃ الناس افضل العبادہ, انسانیت کی خدمت افضل ترین عبادت ہے. اور یہ لوگ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ ان کی خدمات کو قبول بھی فرمائے, اس میں ترقی بھی عطا فرمائے اور پذیرائی بھی عطا فرمائے. میں ڈاکٹر شبانہ پروین بات کر رہی ہوں. میں ایز اے گائنیکولوجسٹ یہاں کام کر رہی ہوں 3-4 سال سے. تو یہاں کا بہت ایٹماسفیئر اچھا ہے اور سب کچھ اچھا ہے, اور منیمل چارجز ہیں. اتنے اچھے ہاسپٹل کے اس نارتھ کراچی کے علاقے میں یہ آغا خان کی ٹکر کا ہاسپٹل, ساری فیسلٹیز ہیں,
اور جو نان فوڈنگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے چلتا رہے. اور ریسنٹلی میں نے شہر ہاسپٹل جوائن کیا تھا اور اس کی بہت میں نے تعریف سنی تھی. میری فیملی کا ریلیٹیوز یہاں پر ایڈمٹ ہوئے, بہت منیمل چارجز پر پیشنٹس کی کیئر بہت اچھی ہوئی. اور دوسرا مناسب یہ کہ پیشنٹس کے ان کا دوسرے بھی پروجیکٹس ہیں اور جس سے کہ غریب مریضوں کی بہت غریب لوگوں کی بہت زیادہ ان کی ہیلپ ہو رہی ہے. تو اس سے میں نے متاثر ہو کر جو ہے میں نے ریسنٹلی جوائن کیا اور ہوپفلی میں دعا دوں کہ اسپتال زیادہ ترقی. تقریباً مجھے یہاں پہ جوائن کے لیے 1 سال ہو گیا ہے اور یہاں کے میرے ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ہے. یہاں مریض کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور انسٹرومنٹس وغیرہ ہر چیز جو ہے ٹیکنیکس ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ بہت ہی زیادہ پیشنٹس کے ٹیک کیئر کی جاتی ہے اور اسٹاف بھی بہت اچھے سے دھیان رکھتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی اچھی طریقے سے مریضوں کا خیال کر رہے تھے. یہ آواز میں ڈاکٹر سیدہ عظمیٰ یہاں پہ ENT کنسلٹنٹ ہوں. یہاں پہ مجھے تقریباً 1 سال ہوا ہے جوائن کیے ہوئے اور یہ اسپتال مجھے ہر طرح سے موزوں ثابت ہوا کہ مریضوں کے جو تشخیص ہے اور اس کے علاج کے لیے یہاں پہ ہمارے لیے بہت سہولتیں ہیں. اور میں ضرور سب لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ یہاں پہ ضرور آئے. جو بھی پریشانی ہو یہاں کے ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں جس میں آپ کو فوراً بر وقت علاج مہیا ہو سکتا ہے.